جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور ایم اے اردو کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے۔ اچھا، آج ہمارے پاس ہے جی عربی زبان و ادب۔ آج ہم اس کے شارٹ کوسچنس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عربی زبان و ادب کے شارٹ کوسچنس کس طرح سے آپ نے حل کرنے ہیں، اور ان کی جو جوابات میں آپ کو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ اس میں ٹوٹل ہوتے ہیں جی 10 کوسچنز آپ کے پیپر میں آتے ہیں۔ شارٹ کوسچن کے 10 کوسچنز آپ کے پیپر میں آتے ہیں، تو آپ نے اس کے 10 کے 10 ہی حل کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج پڑھیں گے جی عربی زبان و ادب کے شارٹ کوسچنز۔ تو ان میں سب سے پہلے عنوانات ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ پہلا جی عربی حروف و ہجا اور ان کا طریقۂ تعلق۔ دوسرا جی بنیادی اصطلاحات اس میں کون کون سی ہیں۔ تیسرا جی حروف شمسیہ اور حروف قمریہ، یہ کون کون سے ہوتے ہیں جی۔ چوتھا ہے جی ضمائر، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وحدت جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ تذکیر و تانیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب اضافی پڑھیں گے اور مرکب توصیفی پڑھیں گے۔ فعل ماضی پڑھیں گے، فعل مضارع کو پڑھیں گے، جملہ اسمیہ پڑھیں گے اور جملہ فعلیہ پڑھیں گے۔ آگے پڑھیں گے جی اوزان ابواب ثلاثی، مزید آگے جو ان کی رباعی وغیرہ یہ ہم پڑھیں گے۔ فعل امر کو پڑھیں گے، فعل نہی کو پڑھیں گے۔ اسماء خمسہ، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اس میں فاعل کیا ہوتا ہے، اس میں مفعول، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے جی۔ اوقات ایام الاسبوع، ہفتے کے دنوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں جی، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ آگے جی حروف استفہام کون کون سے ہیں جی، اعداد اور یہ سابق حال شدہ پرچے، ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم یہ اعداد تک آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے شروع کرتے ہیں جی۔ تو اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ یہ ایک آپشنل سبجیکٹ ہے، آج ہم یہ آپشنل سبجیکٹ کے شارٹ کوسچن کرنے لگے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو۔ علم ہجا میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے؟ علم ہجا میں حروف کی آواز اور ان کے حرکات و سکنات سے بحث کی جاتی ہے۔ زبان یا بولی کسے کہتے ہیں؟ ہونٹ اور منہ سے نکلنے والے بامعنی الفاظ مفرد ہوں یا مرکب زبان یا بولی کہلاتے ہیں۔ تلفظ سے کیا مراد ہے؟ کسی علامت یا حروف کی درست الفاظ کو تلفظ کہتے ہیں۔ علم ہجا کی روح سے حرف کی تعریف لکھیں۔ سادہ آوازوں کو تحریری علامات میں لانے کا نام حرف ہے، مثلاً بے، پے، جیم، دا، ر، سین وغیرہ۔ علم ہجا کسے کہتے ہیں؟ سادہ آوازیں اور ان کی تحریری نقل یا علامتیں ہجا کہلاتی ہیں۔ ہجا میں حروف کی آواز اور ان کے حرکات و سکنات سے بحث کی جاتی ہے۔ اعراب کی تعریف کریں۔ اعراب کی حروف کی حرکات یا زبر، زیر اور پیش وغیرہ کی علامات کو اعراب کہتے ہیں۔ جس حرف پر اعراب ہو اسے معرب کہتے ہیں۔ آگے جی بنیادی اصطلاحات۔ حرکات ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف لکھیں اور مثالیں بھی دیں۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں جی۔ حرکات ثلاثہ کو مختصر تفصیل سے درجہ ذیل ہیں۔ زبر کو عربی زبان میں فتح کہتے ہیں، جس کے معنی ہے کھلنے کے ہیں۔ یہ نام اسے اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جس حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کی آواز کھل کر نکلتی ہے۔ زبر الف سے ہے جس کی آواز بہت واضح یا کھل کر نکلتی ہے۔ زبر کے معنی اردو میں بھی اوپر، طاقتور یا بلند کے ہیں۔ چونکہ یہ علامت حروف کے اوپر آتی ہے اس لیے اسے زبر کہتے ہیں۔ کم یعنی کمر، نامہ، بر وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ زیر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جی۔ زیر کو عربی میں کسرہ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں توڑنے کے ہیں۔ کسر سے مراد کسی چیز کے کل کا ایک جز یا حصہ ہے۔ اردو میں زیر کے معنی نیچے، کمتر، چھوٹے یا کمزور کے لیے بھی لیے جاتے ہیں۔ اس کی آواز خفیف یہ کی سی ہوتی ہے اور یہ علامات حروف کے نیچے لگائی جاتی ہے۔ کسر، دید، تیر اس کی مثالیں ہیں۔ آگے جی قسط، دید، تیر اس کی مثالیں ہیں۔ آگے جی پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں ملانے کے ہیں۔ اردو میں پیش کے معنی سامنے کے بھی ہیں۔ پیش خفیف واو کی آواز دیتا ہے۔ یہ کی طرح واو کی بھی دو آوازیں ہیں، ایک پوری اور بھری ہوئی یعنی معروف جیسے نور، حضور وغیرہ، اور دوسری دبی ہوئی اور ہلکی یعنی مجہول، شور، مور وغیرہ۔ آگے جی حرکت اور حرکات ثلاثہ کو مختصراً بیان کریں۔ زبر، زیر اور پیش کو انفرادی طور پر حرکت کہتے ہیں، جب زبر، زیر اور پیش کو اکٹھا حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ متحرک کی تعریف اور مثالیں دیں۔ ایسا حرف جس پر کوئی حرکت زبر، زیر اور پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں، جیسے مسجد میں میم اور جیم متحرک ہیں۔ آگے جی عربی میں زبر اور زیر اور پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں زبر کو فتح یا نصب، زیر کو کسرہ یا جز اور پیش کو ضمہ یا رفع کہتے ہیں۔
آگے جی تنوین کی تعریف کریں۔ دو زبر، دو زیر یا دو پیش کے پڑھنے سے جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پہ زبر، زیر یا پیش ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال سے بھی تحریر کریں۔ جس حرف پہ زبر ہو اسے مفتوح، زیر ہو مکسور اور پیش ہو تو مضموم کہتے ہیں، جیسے محافظ میں میم مضموم، اے مفتوح اور فے مکسور ہیں۔ ساکن یا مجزوم کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پہ جزم ہو اسے مجزوم یا ساکن کہتے ہیں، جیسے محافظ میں زوئیں مجزوم یا ساکن ہے۔ مشدد کی تعریف اور مثال لکھیں۔ تشدید سے مراد کسی حرف کو ایک بار لکھنا لیکن دو بار پڑھنا ہے۔ مشدد ایسے حرف کو کہا جاتا ہے جس پر شد کی علامت ہو، جیسے محمد کی دوسری میم مشدد ہے۔ واحد، ثانیہ اور جمع میں فرق لکھیں۔ کسی لفظ یا اسم کا ایسی حالت میں ہونا جیسے صرف ایک ہی چیز مراد لی جائے، اسے اسم کو واحد کہتے ہیں۔ اس طرح کسی اسم کا ایسی حالت میں ہونا جسے دو چیزیں ظاہر ہو، اسے ثانیہ، اور کسی اسم کا ایک ایسی حالت میں ہونا جب اس سے دو یا دو سے زیادہ چیزیں مراد لی جائیں، جمع کہتے ہیں۔ آگے جی حمزۃ الوصل سے کیا مراد ہے؟ کسی لفظ کی شروع کا وہ حمزہ جو ما قبل سے ملنے میں تلفظ کے حوالے سے ساکت ہو جائے، حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ جیسے الجمعہ کا حمزہ یوم، الجمعہ میں حمزۃ الوصل کہلائے گا۔ حروف صحیح اور حروف علت میں کیا فرق ہے؟ حروف علت وہ حروف جو دوسرے حروف کو آپس میں ملا کر آواز پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی الف، واو، یہ تین حروف علت ہیں۔ حروف صحیح وہ حروف جو حروف علت کے بغیر آپس میں مل کر آواز پیدا نہیں کر سکتے، یعنی الف، واو، یہ کے علاوہ باقی تمام حروف صحیح ہیں۔ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ۔ حروف شمسیہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ وہ حروف جو کسی لفظ کی شروع میں آئیں تو ان پر الف لام لگانے کی صورت میں اس کا اعلان نہ کیا جائے، جیسے الشمس، الطارق، الناصر وغیرہ۔ حروف شمسی کی تعداد 14 ہیں اور وہ یہ ہیں: ت سے دال زال ر ز س ش ض ض ط ظ لام نون۔ حروف قمریہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ وہ حروف جو کسی لفظ کی شروع میں آئیں تو ان پر الف لام لگانے کی صورت میں اس کا اعلان کیا جائے، جیسے القمر، الجار، القادر، الباری، الہادی وغیرہ۔ حروف قمری کی تعداد بھی 14 ہے اور وہ یہ ہے: الف، ب، ج، ح، خ، ع، ح، ف، کاف، میم، ہ، واو، یہ۔ شمسی حروف کی علامت کیا ہے؟ جن حروف تہجی میں لام تلفظ میں نہیں آتا وہ حروف شمسی ہیں۔ حروف قمریہ سے کیا مراد ہے؟ جن حروف تہجی میں لام ناطق یعنی تلفظ میں آتا ہے وہ حروف قمریہ ہیں۔ آگے جی ضمائر۔ کسی ضمائر سے کیا مراد ہے؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا نام بار بار لینے کے بجائے اسے ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے جی ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم میں فرق بیان کریں۔ وہ ضمیر جو سامنے موجود نہ ہو اسے ضمیر غائب، جو سامنے موجود ہو اسے ضمیر حاضر، اور جو بات کر رہا ہو اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ متصل ضمیروں کی تعریف اور گردان لکھیں۔ وہ اسم جو کسی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور الگ استعمال نہ ہوئی ہو اسے ضمیر متصل کہتے ہیں، جیسے کتابک میں کاف ضمیر متصل ہے۔ آگے یہ گردان درج ذیل ہیں، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے، یعنی ہائے مذکر مونس، حاضر مذکر مونس، متکلم مذکر مونس۔ آگے یہ کہ واحد تثنیہ جمع، یہ آپ نے خود دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ منفصل ضمیروں کی تعریف اور گردان لکھیں۔ ایسی ضمیریں جو الگ بولی جاتی ہوں اور کسی لفظ کا جز نہ ہو منفصل ضمیریں کہلاتی ہیں، جیسے ہو واللہ میں ہو ضمیر منفصل ہے، اس کی گردان یہ درج ذیل ہیں، یہ گردان آپ نے آگے خود دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی وحدت جمع۔ تعداد ظاہر کرنے کے لیے عربی میں اسم کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ تعداد ظاہر کرنے کے لیے عربی میں 3 قسم کا اسم استعمال ہوتا ہے، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد، تثنیہ اور جمع میں کیا فرق ہے؟ کسی لفظ یا اسم کا ایسی حالت میں ہونا جس سے صرف ایک ہی چیز مراد لی جائے، اس اسم کو واحد کہتے ہیں۔ اس طرح کسی اسم کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں ظاہر ہوں، اسے تثنیہ، اور کسی اسم کا ایک ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں مراد لی جائیں، جمع کہتے ہیں۔ جمع کی کتنی اقسام میں مثالوں سے واضح کریں۔ جمع کی 2 اقسام ہیں: جمع سالم اور جمع مکثر۔ جمع سالم ایسی جمع جس میں واحد کی صورت میں سلامت رہتی ہے اور آخر میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے مسلموں سے مسلمون اور مسلمین وغیرہ۔ جمع مکثر سے کیا مراد ہے؟
ایسی جمع جس میں واحد کی صورت سلامت نہیں رہتی یا نواز کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے راجل سے رجال وغیرہ۔ جمع الجمع کی تعریف کریں۔ کسی اسم جمع کو مزید جمع بنانا جمع الجمع کہلاتا ہے، جیسے وجہ کی جمع وجوہ اور جمع الجمع وجوہات۔ اس طرح رسم اور رسوم رسومات وغیرہ۔ اسم جمع سے کیا مراد ہے؟ ایسا اسم جو دیکھنے میں تو واحد ہو لیکن معنی جمع کے دے، جیسے قافلہ، گروہ اور جماعت وغیرہ۔ تذکیر و تصنیف۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، نام لکھیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث میں کیا فرق ہے؟ ایسا اسم جو نر کو ظاہر کرے مذکر کہتے ہیں، جیسے لڑکا، مرغا وغیرہ، جبکہ ایسا اسم جو مادے کو ظاہر کرے مؤنث کہلاتا ہے، جیسے لڑکی، مرغی وغیرہ۔ علامت تانیث مؤنث کی علامتیں کتنی ہیں؟ تحریر کریں۔ علامات تانیث تین ہیں، الف ت، الف مکسور اور الف ممدوح۔ مؤنث کی کتنی اقسام ہیں؟ نام لکھیں۔ مؤنث کی دو اقسام ہیں۔ مؤنث کی کتنی اقسام ہیں؟ نام لکھیں۔ مؤنث کی دو اقسام ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث کی کتنی اقسام ہیں؟ نام لکھیں۔ مؤنث کی دو اقسام ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی میں کیا فرق ہے؟ مؤنث حقیقی ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو، جیسے لڑکی، گھوڑی وغیرہ۔ آگے جی مؤنث لفظی ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہ ہو، جیسے تاریکی، کلائی وغیرہ۔ مؤنث لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ بیان کریں۔ مؤنث لفظی کی دو قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی کیا ہوتی ہے؟ وہ مؤنث لفظی ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے آگے ہے جی مؤنث سماعی وہ مؤنث لفظی ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں ظاہر نہ ہو، جیسے عین، آنکھ، مرفق، کلائی وغیرہ۔ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کی تعریف کریں جی۔ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب جو مضارف، مضاف الیہ اور حرف اضافت کا کے کی سے مل کر بنے، جیسے علم کی، علی کی کتاب، انوار کا قلم وغیرہ۔ عربی میں مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کا مجموع ہوتا ہے، جیسے بیت لقمان کا گھر۔ اس جملے میں بیت مضاف اور لقمان مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ میں کیا فرق ہے؟ مضاف وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ لگایا جائے یا منصوب ہو، اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے حامد کی کتاب میں کتاب مضاف ہے۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم منصوب کیا جائے، جیسے حامد کی کتاب، حامد مضاف الیہ۔ مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کے ایسا مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے، جیسے نیک لڑکا، سرخ پھول، سیاہ بال وغیرہ۔ عربی میں اس کی مثال سیف و قاطع، کاٹنے والی تلوار ہوگی۔ صفت اور موضوع کو مختصراً بیان کریں۔ صفت وہ اسم جس سے کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو، جیسے خوبصورت، نیک، اچھا، سرخ وغیرہ۔ موصوف ایسا اسم جس کی تعریف کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، جیسے نیک لڑکے میں لڑکا موصوف ہے، سرخ پھول میں پھول موصوف ہے۔ فعل ماضی کی تعریف کریں جی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، فعل ماضی کہلاتا ہے، جیسے ضربہ اس نے مارا، نازلہ و نازل ہوا، بصرہ اس نے دیکھا۔ فعل ماضی کی کتنی اقسام ہیں؟ فعل ماضی کی مندرجہ ذیل 6 اقسام ہیں۔ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی تمنائی، فعل ماضی استمراری۔ آگے ہے جی فعل ماضی مطلق وہ کون سی ہے جی؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا صرف گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ نزدیک کا ہے یا دور کا۔ مثلاً علی آیا، اکرم گیا، کریم نے چائے پی، خالد نے سبق پڑھا۔ فعل ماضی قریب وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نزدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، مثلاً عمران آیا ہے، خرم گیا ہے، عامر نے دودھ پی لیا ہے، لڑکوں نے اپنا کام مکمل کر لیا وغیرہ۔ فعل ماضی بعید وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا یا ہونا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، مثلاً انہوں نے ایک سانپ مارا تھا، تاجر نے اپنا سامان بیچا تھا، گھوڑا میدان میں دوڑا ہوا تھا وغیرہ۔ فعل ماضی شکیہ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا شک و شبہ کے ساتھ پایا جائے، مثلاً احمد آیا ہوگا، نذیر نے سیب کھایا ہوگا، کاشف نے نظم لکھی ہوگی وغیرہ۔ فعل ماضی تمنائی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں آرزو، تمنا، خواہش یا شرط پائی جائے، مثلاً کاش وہ محنت کرتا، اگر وہ آتا تو میں جاتا وغیرہ وغیرہ۔ فعل ماضی استمراری وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا
ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار مسلسل پایا جائے، مثلا وہ چائے پی رہا تھا، رمضان کام کر رہا تھا، محمود کھانا کھا رہا تھا وغیرہ۔ فعل کے وزن پر فعل ماضی معروف کی گردان لکھیں، یہ آپ نے گردان دیکھ لینی ہے جی۔ فعل مضارع کی تعریف کریں۔ فعل مضارع جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ اور آنے والے زمانے میں معلوم ہو، جیسے خالد آئے، سوریا کھائے وغیرہ۔ جیسے یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا ایک مرد وغیرہ۔ ناصرہ کے وزن پر فعل مضارع معروف کی گردان یہ آپ نے خود دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضربہ یہ بھی آپ نے آگے خود دیکھ لینا ہے۔ آگے جی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جس کی ابتدا اسم سے ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جیسے اکرم ذہین ہے، عربی میں اس کی مثال الراجل الصادق سچا مرد وغیرہ ہے۔ جملہ فعلیہ، ایسا فعل جس میں مسند فعل ہوتے ہیں اور مسند علیہ اسم ہوتے ہیں، مثلا اکرم نے کتاب میز پر رکھ دی، عربی میں اس کی مثال خذ الکتاب کتاب کو پکڑ وغیرہ۔ آگے جی اوزان ابواب ثلاثی مجرد کی تعریف لکھیں، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ تین ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے ناصرہ، پروزن فعل وغیرہ۔ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں بیان کریں۔ یہ ہیں جی 6 ابواب ہیں: ضرب، یضرب، سمع یسمع، نصر ینصر، فتح یفتح، حاسب یحاسب، کرم یکرم۔ ثلاثی مزید فعل سے کیا مراد ہے؟ وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ تین ہوں اور کوئی زائد حروف بھی ہو، جیسے اکرم، پروزن، افل وغیرہ۔ یہ آگے آپ نے خود دیکھ لینا ہے جی۔ یہ رباعی مجرد کی تعریف لکھیں، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے زلزال، بروزن، فعلل وغیرہ۔ رباعی مجرد کی کتنے ابواب ہیں؟ یہ آپ نے بے شک یہ 3-4 سوال جو ہے نا بے شک یہ چھوڑ دینے، یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آگے جی فعل امر اور فعل نہیں۔ فعل امر کی تعریف کریں اور عربی میں مثال دیں۔ فعل امر وہ فعل جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم معلوم ہو، مثلا تو جا، تم کھاؤ، تو آ، تو بیٹھ، تو اٹھو وغیرہ۔ عربی میں اس کی مثال ہیں اقرا تو پڑھ، ادخل تو داخل ہو، اخرج تو خارج ہو۔ فعل نہیں کی تعریف کریں۔ آگے جی فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے، فعل نہیں کہلاتا ہے، مثلا گالی مت دو، جھوٹ نہ بولو وغیرہ۔ عربی میں اس کی مثالیں لا تقرأ تو نہ پڑھ، لا تدخل تو داخل نہ ہو، لا تخرج تو داخل نہ ہو۔ اس میں خمسہ کتنے ہیں؟ اسما خمسہ 5 ہیں: آب، آمن، آخن، فہم، ہنن۔ آگے جی اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ اس میں فاعل کی تعریف کریں اور 2 مثالیں دیں۔ ایسا اسم جو کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، حامد تعریف کرنے والا۔ اسم میں مفعول سے کیا مراد ہے؟ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہو، جیسے منصر ہو جس کی مدد کی گئی، محمود جس کی تعریف کی گئی۔ آگے ہے جی عربی میں ہفتے کے دنوں کے نام۔ ہفتے کو کہتے ہیں یوم السبت، بدھ کو کہتے ہیں یوم الاربعاء، اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد، جمعرات کو کہتے ہیں یوم الخمیس، سوموار کو کہتے ہیں جی یوم الاثنین، جمعے کو کہتے ہیں یوم الجمعہ، منگل کو کہتے ہیں یوم الثلاثاء۔ حروف استفہام سے کیا مراد ہے؟ استفہام کی لفظی معنی ہے سوال کرنا، پوچھنا، جبکہ اصطلاح میں کلمات استفہام سے مراد وہ کلام ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے۔ حروف استفہام کی تعداد کتنی ہے؟ مثالیں دیں۔ حروف استفہام کی تعداد 2 ہے، الف اور خال۔ مثالیں یہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اس میں استفہام کتنے ہیں جی نام لکھیں، یہ بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ آگے جی 1 کو کیا کہتے ہیں جی؟ واحد۔ 2 کو کہتے ہیں اثنان، 3 کو ثلاثۃ، 4 کو کہتے ہیں اربعۃ، 5 کو کہتے ہیں خمسۃ، 6 کو کہتے ہیں ستۃ، 7 کو کہتے ہیں سبعۃ، 8 کو کہتے ہیں ثمانیۃ، 9 کو کہتے ہیں تسعۃ، 10 کو کہتے ہیں عشرۃ۔ آگے جی یہ صاحب غالب شدہ پرچے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے، تو آپ نے جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے۔ اگر آپ اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔